صدائے حریت جموں کشمیر آپ سے مخاطب ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے طول و عرض میں قابض بھارتی فوج کی طرف سے ریاستی دہشت گردی پر مبنی آپریشنز جاری ہیں۔ قابضین نے ضلع بارہمولہ کے تجر شریف میں ایک نوجوان کو زیر حراست جبکہ اوڑی میں دوسرے ایک نوجوان کو ایک فرضی تصادم میں شہید کر دیا۔ تجر شریف میں عرفان احمد نامی نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کے ایک روایتی آپریشن کے دوران حراست میں لیے جانے کے بعد شہید کیا گیا، جبکہ اوڑی کے واقعے کے بارے میں بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ کنٹرول لائن کے قریب ایک شخص درخت کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اور جب BSF 70 بٹالین کے دستے نے اسے آواز دی تو وہ بھاگ گیا، جس پر اسے گولی مار دی گئی۔ بھارتی فوج نے اس کے مسلح یا درانداز ہونے کی بات نہیں کی۔ دریاسنا قابض فوج نے بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، گاندربل، پلوامہ، شوپیاں، راجوری اور سانبا اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی ظالمانہ آپریشنز کیے اور اس دوران عام لوگوں کو ظلم و ہراسانی کا نشانہ بنانے کے علاوہ 6 سے زائد نوجوان گرفتار کر لیے۔ آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر مشیل بیشلیٹ کے حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ آرگنائزیشن، جو اپنے شراکت دار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن آف امریکن مائنارٹیز کے ذریعے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 45ویں اجلاس میں شرکت کر رہی ہے، نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تنظیم اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ کرتی رہتی ہے۔ کشمیر عالمی سطح کا ایک مسلمہ تنازع ہے اور دنیا بھر کے مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت فوجی و اقتصادی ہتھ کنڈوں اور جھوٹ پر مبنی سفارتکاری سے ہمالیائی ہجوم کی اس حقیقت کو ختم نہیں کر سکتا۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی تنازع سے متعلق 17 قراردادیں گزشتہ ایک سال کے دوران اس کا 3 بار سلامتی کونسل میں اٹھایا جانا اور بھارت کی طرف سے ان قراردادوں کو غیر مؤثر قرار دیے جانے کا مطالبہ مسترد ہونا اس کے ناقابل تردید حقیقت ہونے کا عکاس ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے اور کشمیری عوام گزشتہ 73 برس سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان 18 قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر ہیں جن میں کشمیریوں کے ساتھ عالمی ادارے کی زیر نگرانی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے حق خود ارادت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ برہمن سامراج نے نہ صرف کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے ظلم و جبر کے تمام ہتھ کنڈوں اور سازشوں کا سہارا لیا، بلکہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے بھی ہٹانے کی سرتوڑ کوششیں کی، لیکن کشمیریوں کے محسن اور وکیل پاکستان نے بھارتی استعمار کی ان کوششوں کو ہمیشہ ناکام بنایا۔ حالیہ دنوں میں بھی بھارت نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے فورم سے ہٹوانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح رسوائی اور ذلت بھارت کے حصے میں آئی۔ اسی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی بھارت نے پاکستان کی طرف سے جاری کیے جانے والے حالیہ نقشے جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے پر اعتراض کیا، لیکن عالمی برادری نے پھر ایک بار بھارت کو آئینہ دکھایا۔ بھارت کی تمام سازشوں اور رشوت دوانیوں کے باوجود مسئلہ کشمیر دبنے کے بجائے مزید اجاگر ہوا ہے اور اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی بھارتی جرائم پر تشویش ایک خوش آئند اقدام ہے، تاہم مسئلہ کشمیر کے حل اور بھارتی مظالم کی روک تھام کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ اقوام عالم کو اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے کہ نہتے کشمیریوں کو ہندوتوا دہشت گردی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، جو کشمیریوں کی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی شناخت مٹانے کے در پہ ہیں۔ کشمیری عوام کو امید ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس حکمت عملی وضع کی جائے گی۔